نواز صاحب جو ہے وہ برآمدگی خود اپنے ہاتھ سے کروا رہے ہیں، وہ کدھر ہے؟ وہ جھوٹ ہے، وہ فراڈ ہے، وہ جعل سازی ہے. کوئی اس قسم کی ویڈیو انہوں نے پیش نہیں کی، وہ صرف FWO کی ویڈیو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. ناظرین، ملک کی سیاست میں سیاسی تصادم جاری ہے. حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف آمنے سامنے ہیں اور ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں. لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کے خلاف ہیروئن برآمدگی کیس سے ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے. تحریک انصاف نے رانا ثناءاللہ کے خلاف کیس بنانے کو غلط قرار دے دیا اور لا تعلقی کا اظہار کیا، لیکن نون لیگ الزام لگا رہی ہے کہ رانا ثناءاللہ سمیت تمام لیگی رہنماؤں کے خلاف کیسز عمران خان کے ایما پر بنائے گئے، جو کہ سیاسی انتقام تھا. اس وقت موجودہ حکومت عمران خان کے خلاف قانونی گھیرا تنگ کر رہی ہے اور ان پر مختلف کیسز بنائے جا رہے ہیں، جسے اب تحریک انصاف سیاسی انتقام کہہ رہی ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ساتھ میں پنجاب میں ضمنی الیکشن 8 دن باقی ہیں، انتخابی مہم بھی عروج پر ہے. اس حوالے سے بھی ہم اپنے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیتی ہوں. شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق. رفیق رجوانہ PMLN سے ان کا تعلق. آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہوں گی. کچھ ہی دیر کے بعد ہمیں رحمان اظہر صاحب بھی جوائن کریں گے. رفیق رجوانہ صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی. جس طرح سے اب کچھ چیزیں سامنے آئیں رانا ثناءاللہ کے کیس کی اگر بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف جو کیس بنایا گیا وہ غلط ہے. لیکن میرا بنیادی سوال ہے، سب سے پہلے تو جو احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہوا ہم اس کی مذمت کریں گے، کیونکہ اگر وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی بھی لیڈر کسی بھی فرد کے ساتھ ہو تو یہ اس طرح کی جو اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں ہیں یہ ہمیں زیب نہیں دیتی. شاید یہ ہمارے سیاسی کلچر میں عدم برداشت کا پہلو ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو رفیق رجوانہ صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو سیاسی انتقام کی روش ہے، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو PMLN کا سٹانس تھا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب وہی کام آپ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے یہ جو عمران خان کے خلاف کیسز بننے جا رہے ہیں یہ سیاسی انتقام ہے. تو اس روش کا اختتام کہاں جا کر ہوگا رفیق رجوانہ صاحب؟ تھینک یو سو مچ جی. بیسیکلی جو آپ نے روش کی بات کی ہے اس کو تو کوئی آدمی ذی شعور آدمی سپورٹ نہیں کر سکتا. اٹ مے بی فرام ایدر سائڈ. اس روش کو تو کنڈیم کرنا چاہیے. اب آ گئی بات ان دو جماعتوں کی. ایک ہے رانا ثناءاللہ صاحب کے کیس کا حوالہ دیا، اس پہ مجھے کوئی صفائی یا وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز PTI کا اپنا جو نیریٹو اور ورژن ہے وہ ریکارڈ پہ آ گیا. اچھی بات ہے، حق کی بات کرنی چاہیے. As far as the cases against other PMLN leaders are concerned, اس میں صرف اتنی بات کروں گا. احسن اقبال صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق، خواجہ آصف صاحب ہیں، اس کے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں، میاں صاحبان ہیں، ان کی فیملی ہے. ان ساروں کے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا. ان ساروں کے جو بیل آرڈرز ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے لے کر سندھ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، وہ بیل آرڈرز میں انہوں نے ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے، وہ ایک فائنل فیصلہ تو نہیں ہوتا بالکل. یہ بات بجا ہوگی کسی سائڈ سے اگر ہو تو اس میں انہوں نے جو اپنے ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ اور نیب کی کارکردگی کا جو ریفرنس دیا ہے تو اس سے نظر آتا ہے بادی النظر میں کہ یہ سیاسی انتقام تھا اور ان کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے. ناؤ وی کم ٹو دی کیسز جو عمران خان صاحب کے خلاف درج ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں سیاسی انتقام. اب سیاسی انتقام کیا؟ جلسے جلوس میں ہنگامہ، جلسے جلوس میں جلاؤ گھیراؤ، جو کچھ بھی لوگوں نے کیا اس میں ہو سکتا ہے کچھ جو ہے نا وہ زیادہ اس میں کاسمیٹک چیزیں بھی لگا دی گئی ہیں FIR میں، نو ڈاؤٹ ان اٹ. اب بات یہ ہے، ایک طرف رانا ثناءاللہ کو سزائے موت کے کیس میں جھوٹا انوالو کیا گیا اور سزائے موت کی جو کال کوٹڑی جس کو عرف عام میں کہتے ہیں اس میں بند کیا گیا. باقی لوگوں کو بند کیا، مریم نواز کو کیا، میاں نواز شریف صاحب کو کیا، میاں شہباز کو کیا، حمزہ شہباز کو کیا. بہرحال اینی ہاؤ وہ کیسز عدالت میں پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے، وہ جھوٹ اور سچ سارا واضح ہو جائے گا. یہ بات اب اتنا ضرور کمپیئر کریں. الحمدللہ یہ جو حکومت ہے ہماری حکومت نہیں ہے، یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں پاکستان کی 70% ووٹ حاصل کرنے والی جماعتوں کی ایک مخلوط حکومت ہے. ایون فار دی سیک آف آرگومنٹ، دو آئی ایم ناٹ کنسیڈنگ ٹو دیٹ کہ یہ سیاسی انتقام ہے، ایون فار دی سیک آف آرگومنٹ ہم کنسیڈ بھی کریں تو جسٹ کمپیئر دی کیسز رجسٹرڈ اگینسٹ عمران خان صاحب اینڈ ہز party persons and the nature of cases registered against PMLN leadership
यानी कि डेथ सेंटेंस से लेकर और 90 दिन के रिमांड और अडियाला जेल में माँ बेटी भी और बाप भी, अल्लाह करे कि इस पर ये वक्त ना आए, ना ही हम इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। मसला ये है कि हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए। अवाम को हम चेहरा क्या दिखाएंगे? सारी सियासी पार्टियां अगर हम इसी इंतकामी हिसाब में लगे रहे तो फिर जाके जब वो वोट मांगते हैं, आपने देखा आजकल एक सर्वे हो रहा है, मुख्तलिफ चैनल्स करते हैं, आपका चैनल भी करता है जी जी, तो काफ़ी लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं हम तो वोट ही नहीं देंगे जी, हम वोट दे दे के थक गए हैं। तो ये सारों के लिए एक सोच का मकाम है। ये ब्लेम गेम जो है ना, ये तो इसका आगाज आप क्यों नहीं करते? क्योंकि अब पीटीआई कहती है कि इमरान खान के जो केसेस हैं, ऑल्दो आप कह रहे हैं कि कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ डाल दिया गया होगा एफआईआर्स में, लेकिन इसका आगाज़ फिर आपकी गवर्नमेंट क्यों नहीं करती कि इस सियासी इंतकाम की रविश को वैसे ख़त्म कर दिया जाए? देखो सुने मेरी बात ये है, वो एक जलसे जुलूस के केसेस थे, बड़े माइनर केसेस होते हैं, सुन ले मेरी बात। इसके आगाज़ का वो तो ऐसे केसेस हैं तो वो समझ ले कि उनका कोई कानूनी तौर पर क्या उसका इतनी सज़ा हो सकती है, अल्लाह ना करे। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, होना चाहिए बिल्कुल। मैं तो खुद कह रहा हूँ, ये जो मैं कह रहा हूँ तो ये भी एक आगाज़ ही है ना मेरी तरफ से। मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई ऐसी बात उनमें है तो उसको ख़त्म भी किया जा सकता है। मगर अब बात ये है कि जब तकरीरों में लोगों को इंस्टिगेट किया जाए, जब ये कहा जाए कि लॉन्ग मार्च में जा रहे थे, लोगों के पास असला भी था, तो इस तरह से लीडरशिप को चाहिए कि अपने आदमियों को, अपने कोई भी हो, मेरी लीडरशिप हो, हिदायत करें भाई दंगा फसाद नहीं करना, असला नहीं लाना, या जिन सूबों में हुकूमत है उनकी फोर्स साथ नहीं लानी, उनकी हेल्प नहीं लेनी। और जब जलसा जलूस होता है तो किसी तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी ज्यादती हो जाती है। कोई एक अचंभे की बात नहीं है, कोई हम आइडियल सोसाइटी में नहीं रह रहे। दुनिया में जहाँ जहाँ ऐसे जलसा जलूस होते हैं, आपने देखा कि ट्रंप के दौर में व्हाइट हाउस पे ट्रंप के सपोर्टर घुस गए थे, दो इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, नो मैन ऑफ कॉमन प्रूडेंस कैन सपोर्ट इट। मैं तो कह रहा हूँ कि आए आगे बढ़े। मैं तो बार बार कहता हूँ, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, चैनल पे या मीडिया पे या प्रेस पे, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक पे, मैं कहता हूँ आ जाएं, पार्लियामेंट में तशरीफ लाएं, पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करें, एक दूसरे के साथ झगड़े की बजाय आए। अब पाकिस्तान की बात करें, मियां नवाज शरीफ ने लीडर ऑफ द अपोजिशन मिसा के मईशत की बात की जी, और बिल्कुल। उसके बाद ये है कि इमरान खान साहब आखिरी बात करूंगा। जी। इमरान खान साहब हर वक्त कहते हैं कि मैं, पहले दिन से उनकी तकरीर थी कि मैं इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा, इन चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। चलो आपने मुकदमा दर्ज करा दिए या नहीं आपने दर्ज कर दिए, चलो आप बिल्कुल फरिश्ते हैं, आपके कहने पे नहीं दर्ज हुए, दोज केसेस आर पेंडिंग इन द कोर्ट, ठीक है जी। अब उस पेंडिंग केसेस में बतौर वजीर आजम अगर कहे कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, भाई अदालत में है, वो मुल्जमान अदालत के रहमो करम पे हैं, अदालत जो फैसला करेगी। तो अगर इंतकामी कार्रवाई इस तरह की है, हमारी तरफ से किसी ने नहीं कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा। राना सनाउल्लाह साहब अपने एक स्टाइल का बयान देते हैं, वो इस हवाले से कि अगर आप कोई गड़बड़ करेंगे तो ये रफे छोड़नी, आज तक तो ये इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा से शानदाना साहिबा, मैं आपका ही सवाल रखती हूँ उनके सामने। शानदाना साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी रफ़ीक रिजवाना साहब की। ये बात तो वैसे सच है, जब आपका दौरे हुकूमत था तो इसी तरह के नारे, और इमरान खान साहब खुद कहते रहे, जो अभी रफ़ीक रिजवाना साहब भी कह रहे हैं कि चोरों को नहीं छोड़ूंगा। फिर लोगों को जेलों में बंद किया गया, लेकिन साबित कुछ नहीं किया गया। जेलों में बंद करके, ऑल्दो ये हमारे कुछ सिस्टम में भी ख़राबी है, उसके बाद तफ्तीश की गई। अभी तक आपको इस तरह का कोई बड़ा सामना नहीं करना पड़ा। अभी आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि ये कोई इतने बड़े केसेस नहीं हैं। फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से कह सकती है कि ये गवर्नमेंट, जो मौजूदा हुकूमत है, वो हमें सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है? शुक्रिया, आपकी बहुत सारी बातें मैंने सुनी, रजवाना साहब की सुनी, लेकिन आई थिंक इस डिस्कशन में क्वेश्चन गोलमोल हो गया है कि कौन क्या कह रहा है, कौन कर क्या रहा है। अगर आप मुझे इजाज़त दें, राना सनाउल्लाह साहब ने, ये एहसन इकबाल साहब का कल जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ मैकडॉनल्ड्स में, उसकी मैं आपको कुछ वजूहात बता दूं। हर किसी का कोई न कोई जानने वाला होता है हर जगह पे। वहाँ से हमें ये पता चला कि लोगों को गुस्सा, इमरान खान पता नहीं वो पीटीआई के थे, पीपल्स पार्टी के थे, हमें नहीं पता वो कहाँ के थे। पंजाब तो यूजुअली नून लीग का ही होता है, पीटीआई तो बहुत कम थी वहाँ पे। मुश्किल से हम नेक टू नेक आ गए थे, तो कहते हैं शहर पंजाब और शेर पंजाब एंड ऑल ऑफ दैट।
آپ کو پتا کہ ان لوگوں نے کس بات پہ, جب انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں اور انسٹاگرام پہ میسیجز کیے ہیں کہ کہتے ہیں ہمیں غصہ 3 باتوں پہ آیا. پہلے احسن اقبال صاحب جب لندن گئے تھے پیرنٹس, انہوں نے کوئی تصویر دی تھی اپنے ہوٹل سے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں, اور کہا کہ جی ہم پرائیویٹ نجی وزٹ پہ گئے ہیں اپنے لیڈر سے ملنے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ حکومت پاکستان نے سارا بل دیا ہے. شروع میں یہ کہا تھا کہ اپنے ٹکٹ لیے ہیں, تو بعد میں پتہ چلا کہ کوئی اپنے ٹکٹ نہیں دی تھی, منسٹری سے لیک ہو گیا. یہ سب لوگ حکومتی پیسوں پہ گئے تھے, 5 اسٹار میں ٹھہرے تھے, آرام سے ٹھہرے تھے, اور انہوں نے خود تصویر لسی اور پتہ نہیں کیا کسی کھانے کے لیے دی. کچھ دن بعد انہوں نے پاکستان میں آ کے تقریر دی کہ جی آپ امپورٹڈ, چائے امپورٹڈ ہے تو خدا کا واسطہ ہے 2 پیالی مت 1 پیالی پیئیں. اس پہ کافی انٹرویوز ہوئے, لوگوں کی سروس, اور کچھ لوگوں نے سمپتھی میں یہ بھی کہا کہ جی صحیح فرما رہے ہیں, امپورٹڈ چیز نہیں کھانی چاہیے, مہنگا ذرائع مبادلہ سے خود یہ میکڈونلڈس میں پائے جاتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کا غصہ پہ نہیں نکلا, یہ ان کی کانٹروڈکٹری سیلف کانٹروڈکٹری اسٹیٹمنٹ تھی. آپ کا کیا خیال ہے میم کہ جب آپ عوام کو بھاشن ایک دیں گے, عمل آپ کا دوسرا ہوگا, کرنا آپ کا تیسرا ہوگا, نیت آپ کی چوتھی ہوگی, تو اگر آپ چاہتے کہ عوام کا منہ بند کر دیں پھر تو بہت آسان ہے, آپ آئین میں ترمیم کر دیں جو 13, 14, 15, 16, 17 آپ کی رائٹ ٹو پروٹیسٹ کی ہیں, اور آرگنائز پروٹیسٹ کا نہیں لکھا, رائٹ ٹو پروٹیسٹ کا ہے, بس ہم سب کو امینڈ کرتے بات ہی ختم ہو جائے گی. دوسری بات رانا ثناء اللہ صاحب کی بات, اس سے ذرا کانٹراسٹ میں دیکھ لیں. میں خود ڈی چوک میں تھی 25 والے دن, نہ میرے پاس بندوق تھی, نہ میرے پاس پستول, نہ میرے پاس تو چاقو بھی نہیں تھا. میرے ساتھ پورا ایک کنٹینجنٹ آیا تھا پشاور سے, معذور لوگوں کا میرے ساتھ تھے, میرے ساتھ بیوہ خواتین تھے, بزرگ خواتین تھیں, بڑے لوگ تھے, ویل چیئرز پہ بچے تھے, سب پہ CS گیس کی شیلنگ ہوئی. کسی نے ہم سے آ کے نہیں پوچھا کہ آپ کے پاس پتھراؤ ہے, ہم تو دور دور کھڑے تھے, شیلنگ تو میلوڈی تک آ رہی تھی. تو معذرت کے ساتھ جب آپ جمہوریت میں شیلنگ کریں گے اور دوسرا پہ آواز بھی نہیں کر سکتا. تیسری بات, یہ بدنامی لوگوں نے خود اپنی کی ہے, خان صاحب نے نہیں کی. میں مانتی ہوں رضوانہ صاحب کی بات کہ پالیٹکس میں اونچی نیچ آتی ہے, گرما گرمی ہوتی ہے, لیکن جب عابد شیر علی کے والد کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آدمی چور ہے, قاتل, اور اس کے ڈیرے پہ 18 قتل اس نے لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے کیے, تو مجھے بتائے پھر کیا رہ جاتا ہے پولیٹیکل سٹانس پہ. بالکل میں رضوانہ صاحب سے یہ بھی اگری کرتی ہوں کہ گندی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اسمبلی میں 2 ہمارے لوگ تھے, جب وہ بات کرتے تھے ساری خواتین اٹھ کے چلی جاتی تھی, سوائے 2-3 مجبور خواتین کے, ایک قادر پٹیل صاحب تھے اور ایک رانا ثناء اللہ صاحب. یہ ریحام خان کی کتاب لے کے عمران خان کا, مراد سعید کی بہنوں کا, اور جو کو اس کتاب سے ملتا ان کی دھجیاں اڑا دیتے تھے. ہم گورنمنٹ میں تھے, ہم چاہتے تو زور زبردستی نہیں کر سکتے تھے, اسمبلی سے ان کو اٹھوا نہیں سکتے تھے, سارجنٹ ایٹامس کو بلاتے کہ جو گندی باتیں کر رہے ہیں عورتوں کے بارے میں جو غیر سیاسی ہیں پچھلے سال. ہاں وہ تو کوئی بھی کرے شاندانہ صاحبہ, اس کی تو ہم بھی مذمت کریں گے. نہیں سن لیں جی میں سن رہی ہوں. میں آپ ایکسیپشنز ہیں, آپ نارم نہیں ہیں. ان کی جو فرنٹ بریگیڈ ہے, معذرت کے ساتھ مجھے ایک دفعہ, میں نام نہیں لوں گی, بہت سینئر پیپلز پارٹی کے, وہ بھی ایک سنگے بھلے خاندان سنبھلے ہوئے پالیٹیشین, مجھے بولا کہتے بیٹا ہماری کوئی عزت نہیں پارٹی میں, بس قادر پٹیل ٹائپ لوگ چاہیے جو اسمبلی کو سنیما بنا دیتے ہیں. رضوانہ صاحب کی میں بات یہاں تک اگری کرتی ہوں کہ جیو پولیٹیکل ٹیمپریچر اس وقت پہ آ گئے, لیکن اس کی وجوہات 2 الگ الگ ہیں. ایک وجوہات ہے جو گند کی بنیاد رکھی گئی ہے, اور اس کو جب یہ لوگ کرتے ہیں, یہ لوگ میرا مطلب ہے یہ جو جن کی ہیں اس طرح کی زبانیں, جس پارٹی سے بھی ہو, آئی ڈونٹ کنڈون اٹ. گندی زبان کسی کو نہیں استعمال کرنی چاہیے. یہ آئین کے خلاف ہے, قانون کے خلاف ہے, کلچر کے خلاف ہے. لیکن جو ہم قانونی اس وقت بات کر رہے ہیں, ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, کلچر کی بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ قانوناً یہ چیزیں الاؤڈ ہیں, تو پھر اس کو ایک بہت, لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے شاندانہ صاحب. معذرت کے ساتھ بہت ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف, سوشل میڈیا کی ہی لے لیں, اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بات کی جائے تو بڑی واہ واہ ہوتی ہے, اگر ان کے خلاف کوئی بات کر دی جائے تو پھر آپ بھی جانتی ہیں کس قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے. لیکن ان چیزوں سے ہٹ کے میرا سوال آپ سے یہی ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, احسن اقبال آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ 3 بیانات تھے جس کی وجہ سے وہ لوگوں نے ان پر آوازیں کسی, لیکن نعرے تو وہی تھے جو پی ٹی آئی کے ہیں. میرا سوال یہی ہے کہ یہ جو سیاسی انتقام, دیکھیں جب آپ کی حکومت تھی کیسز بناتے تھے تو نون لیگ PDM کے لوگ کہتے تھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, پیپلز پارٹی کہتی تھی, اب ان کی حکومت ہے تو آپ کہہ رہے ہیں سیاسی انتقام کا نشانہ. میرا سوال بہت سمپل ہے کہ یہ جو سیاسی انتقام کی روش ہے کسی کو تو ختم کرنی ہے, پھر یہ کیا اسی طرح سے ملک چلتا رہے گا؟ میم آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی انتقام آپ کس سے کہتی ہیں. مجھے بتائیں کہ اعتزاز احسن پہ کیس کیوں نہیں ہے, چودھری نثار پہ کیس کیوں نہیں ہے, کیا نام ہے شیر الرحمان پہ کیس کیوں نہیں ہے, نثار چیمہ صاحب پہ کیوں کیس نہیں ہے, محمود تو شاندانہ صاحبہ پھر وہ یہ بھی کہیں گے شاہ محمود قریشی صاحب پہ تو ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا, فواد چودھری صاحب پہ کوئی نہیں بنایا. جواب میں بتاؤں گی, سوال آپ پوچھیں گے جواب میں دوں گی.
جیسے آپ انتقام کہہ رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ بڑا چور خیر ہے، چھوٹا خیر، چھوٹے چور کو مار دو. اس کی چھوٹی سی اگزامپل دے دو. آپ کے گھر سے کوئی 20,000 کی جویلری لے جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیس نہیں کریں گی تھانے میں؟ وہ آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے. اور گورنمنٹ کا مال اربوں روپے کا چوری ہو جائے اور عوام اس سے نہ پوچھے. میں کہتی ہوں اگر یہ گوگی فرا گوگی کا نام لیتے ہیں، ان کے ایم پی اے کی بہو ہے نون لیگ کی، آگے اس نے چوری کی ہے خان صاحب کے ساتھ کنائیونس میں، خان صاحب کی اہلیہ کے ساتھ، تو کرے نا، کسی کو کون روک سکتا ہے. لیکن میں چھوٹا سا جواب دینا چاہوں گی. آپ نے اخلاقیات کی بات کی پی ٹی آئی کی، معذرت کے ساتھ میں نے زندگی میں نہ خان صاحب کو سنا ہے، نہ میں نے کبھی میاں صاحب کی بیوی یا حمزہ شہباز کی اہلیہ یا کیا کہتے ہیں کوئی بھی پیپلز پارٹی کا، ہم نے کبھی بھی کسی کی بیوی کو جو غیر سیاسی گھر میں، یہاں تک کہ کلثوم نواز صاحبہ ان کو بخشے جو پولیٹیکل تھی، جو سیٹ جیتی تھی انگلینڈ میں، ان کے بارے میں کبھی خان صاحب نے گندی زبان نہیں استعمال کی. آپ نے کبھی مریم صاحبہ کی آواز سنی ہے کیسے کستی خان صاحب کی بیوی پہ؟ تو معذرت کے ساتھ جو کرو گے وہ بھرو گے. یہ انفارچونیٹلی یہی میں کہہ رہی ہوں، اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. جو کرو گے وہ بھرو گے. آپ بتائیں کون ختم کرے گا؟ آپ کریں گے، یہ جماعتیں کریں گی جو اس وقت اتحادی گورنمنٹ میں ہیں. سینیٹر مشاہد اللہ کے بیٹے کے ساتھ ایک شو میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے پہلے خان صاحب کو گالیاں دی، جو میں نے منع کیا کہ اسٹاپ اٹ، تو اس نے مجھے گالیاں دی. اب اگر میں ایٹ کے اس وقت جوتا مارتی تو پھر میرے منہ پہ کیا رہ جاتا. بٹ میں یہ اب کہہ رہی ہے تمام شوز پہ کہ ہی از پروون ٹو بی ہز سنز فادر اینڈ آئی ول نیور سٹ ود ہم ان ا شو بیکاز وہ گالیاں دیتا ہے خواتین کو. تو آپ مجھے بتائیں کون سی اخلاقیات، کس کو ہم لیکچر دیں؟ میں یہی ٹھیک ہے شو پہ نہ بیٹھوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتی. صحیح ہے. ظاہر ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر ہمیں بھی بات کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم اپنے ملک میں سوشل میڈیا پر اس طرح کی زبان دیکھتے ہیں جو لوگ ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی وہ سیاسی فالوورز ہیں، وہ لیڈرز، حکمرانوں کے، سیاستدانوں کے فالوورز ہیں جنہوں نے ہر طرف اس طرح کی زبان پھیلا دی ہے کہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اخلاقی اقدار بری طرح سے ہمارے معاشرے میں گر چکی ہیں. بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ملک میں جو سیاسی تصادم اس وقت جاری ہے، پی ٹی آئی اور حکومتی اتحاد آمنے سامنے ہیں. میرے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں. رحمان اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں خوش آمدید کہوں گی رحمان اظہر صاحب آپ کو. رحمان اظہر صاحب، یہ احسن اقبال صاحب کا جو واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات دیکھے، سیاہی پھینکنے کے واقعے، جوتا پھینکنے کا واقعہ. ایک طرف تو سیاسی انتقام کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. پہلے عمران خان صاحب نے جب کیسز بنائے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کہا سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب جب یہ عمران خان صاحب کے خلاف کیسز بنا رہے ہیں تو ادھر سے یہ بات آ رہی ہے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ. سوال میرا آپ سے یہ ہے، یہ جو سیاست میں ہمارے معاشرے میں سیاست میں عدم برداشت ہے، یہ آپ کے خیال میں کب ختم ہوگی؟ اور یہ جو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہیں ہم، پھر اس میں ہماری اخلاقی اقدار گر جاتی ہیں، یہ اس روش کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے سیاست میں؟ دیکھیے، یہ جو اس وقت ہمارے ملک میں جو ہے وہ سیاسی ماحول ہے، اور یہ کچھ عرصے سے جو ہے وہ چل رہا ہے. یہ کوئی آج یا کل کی بات نہیں ہے. یہ بڑے عرصے سے جو ہے وہ ہم کم و بیش جو ہے وہ اسی قسم کے ہیجان کا شکار ہے ہماری سیاست. تو بڑی واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ لیڈرشپ سے شروع ہوتا ہے، اور لیڈرشپ جو ہے وہ اس کی ذمہ دار بھی ہوتی ہے. لیڈرشپ جو ہے وہ بیانیے بناتی ہے. لیڈرشپ جو ہے اس کو جو فالوورز ہیں، جو پارٹیوں کے ورکرز ہیں، وہ اس کو فالو کرتے ہیں. جس طرح کی جو روش ہے، جس طرح کی زبان اور جس طرح کے جو ہے وہ اطراف جو ہے وہ لیڈرشپ کے ہوں گے، وہی جو ہے وہ نیچے دیکھا جائے گا. اور لیڈرشپ جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ جب آپ ایک طرف سے جو ہے وہ بات ہوتی ہے تو پھر دوسری طرف سے بات ہوتی ہے، اور پھر آپ جو ہے وہ دونوں طرف سے وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس بات میں بحث میں پڑیں کہ یہ کس نے کیا ہے اور کس نے شروع کیا، کون اس کا ذمہ دار ہے، کس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے اب ہماری سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ کوئی مل بیٹھ کر جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ یہ معاملات جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ کب تک جو ہے وہ چلیں گے. کسی ایک خاص واقعے کی نہیں، میں پچھلے جو ہے وہ 3 4 5 سالوں سے جو ہے وہ کم و بیش ہم اپنی سیاست کے اندر جو ہے وہ اسی طرح کا ماحول دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ملک میں جہاں پر بہت ساری اور بات کرتے ہیں تو شاید ایک مساق معیشت کی جو ہے وہ یہاں پر ہم بات سنتے رہے، لیکن اب شاید ہمیں کوئی مساق سیاست کی طرف جو ہے وہ ہمارے سیاستدانوں کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس ملک میں آپ نے جو ہے وہ سیاست کرنی ہے تو وہ سیاست کے جو ہے وہ
رول آف گیم جو ہیں وہ کیا ہوں گے. تو رحمان صاحب ابھی جو ماحول بنا ہوا ہے سیاسی ماحول، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو بھی کالز جا رہی ہیں، فیاض چوہان صاحب نے بھی کہا کہ مجھے کہا گیا پی ٹی آئی چھوڑ دو، انہوں نے کہا مریم نواز کا یہ سیل کرا ہے. مطلب اس حد تک بات کہ کالز آنا، پھر جان کو خطرہ اور بھی بہت ساری چیزیں. آپ کو لگتا ہے اس سارے ماحول میں وہ جو آپ مساق سیاست کی بات کر رہے ہیں وہ ممکن ہے؟ دیکھیے یہ کس طرح سے کہاں تک جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ لے کر جائیں گے. یہ ہر طرف سے جو ہے وہ اگر ایک طرف سے اور بات ہوگی دوسری طرف سے اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی ایسا واقعہ ایسی چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ کوئی بات سامنے آئے گا. تو یہ ایک طرح سے تو یہ کبھی نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ سلسلہ ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ تو جو دونوں طرف سے جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ہو، اور ہمیں جو ہے وہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ اس معاملے پر جو ہے وہ فل سٹاپ جو ہے وہ لگانا ہے. اور اس ملک میں ظاہری بات ہے اگر سیاسی معاملات پہلے ہوا کرتے تھے جو کہ صرف اور صرف سیاست سے جڑے ہوتے تھے، لیکن ابھی آپ دیکھ لیں چاہے وہ خارجہ امور ہو، چاہے وہ جو ہے وہ معیشت کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی معاملہ ہو، ہر معاملہ جو ہے وہ سیاسی ہے، ہر معاملہ جو ہے وہ تنازع کا شکار ہے. کسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ کسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے نہیں ہو سکتا. اس ملک میں جو ہے وہ پولیس کا کام بھی مشکل ہو گیا ہے، اس ملک میں جو ہے وہ سول انتظامیہ کا کام بھی مشکل ہو گیا ہے، اس ملک میں عدلیہ کا کام بھی مشکل ہو گیا ہے، اس ملک میں جو ہے وہ جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی آپ ادارے ہوں تو آپ کے لیے کام مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اتنی سیاسی ہوگی اور سیاست میں جو ہے وہ اتنی پولرائزیشن ہے کہ کام جو ہے وہ آپ کا چل نہیں سکے گا. سے پہلے کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ کو کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ وہ تھوڑا سا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تو پھر میچورٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. ان کے ساتھ یہ ہوا ہے تو میں ایسا جو ہے وہ کر رہا ہوں اور اس پہ جو ہے وہ میں حق بجانب ہوں، یا ہمارے لیڈرز کے ساتھ ایسا ہو تو ہم لیڈرز کے ساتھ جو ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس بحث سے نظر یہ الزامات اور یہ جو باتیں بہت ہی رہتی ہیں کہ دیکھیے یہ ذمہ دار ہے اور یہ ذمہ دار ہے اور ان کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس سے قطع نظر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اب تھوڑا آگے کا راستہ دیکھنا ہے. صحیح بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جس نظام کو چلانے کے لیے ہمیں پولیٹیکل میچورٹی نظر آنی چاہیے جو کہ انفارچونیٹلی نہیں نظر آ رہی. رحمان عزیز صاحب میں چاہوں گی لاسٹ کامنٹ آپ کا، یہ جو پنجاب کے ضمنی انتخابات ہیں یہ بھی اب بڑا ایک دنگل کا سا سامان لگ رہا ہے، ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے دونوں جماعتوں کے لیے. اب آپ کیا ویسے سیاسی منظرنامہ بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان انتخابات کے بعد، یا آپ کو لگتا ہے نئی چیزیں ایسے چلیں گی؟ کیونکہ دونوں جماعتیں کلیم کر رہی ہیں کہ 20 سیٹیں انہی کی ہیں. دیکھیے جو ضمنی انتخابات ہوتے ہیں یہ مت بھولیے کہ اس میں جو حکومت ہوتی ہے اس کا پلڑا تھوڑا بھاری ہوتا ہے. یہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں جو ہے وہ ہم نے یہی جو ہے وہ روایت دیکھی. اور دوسرا اس میں معاملہ کہ حکومت کے لیے تو یہ انتخاب جیتنا ویسے بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر حکومت یہ انتخاب جیتے گی تو وہ حکومت میں رہیں گے، اور عین ممکن ہے کہ اگر پنجاب کے اندر جو ہے وہ مسلم جو ہے وہ حکومت برقرار نہیں رکھ سکتی تو شاید وفاق کے اندر بھی پھر بہت سارے جو ہے وہ مسلم لیگ کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر وفاق کے اندر بھی حکومت تحریک انصاف کے لیے مشکل چیلنج ہے. مشکل چیلنج اس وجہ سے ہے کہ ایک تو وہ اپوزیشن ہے، ظاہری بات ہے ان کے جو امیدوار ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ انسینٹو نہیں ہے، لیکن ایک بالکل ڈفرینٹ جو ہے وہ ایکسرسائز ہوتی ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ گروپس جو ہیں وہ اس بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں کہ بھئی آپ جس بندے کو ووٹ دے رہے ہیں وہ آگے اپوزیشن حکومت کی طرح. یہ بھی ضرور دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کا جو ووٹ ہے ان کی جو الائنسز ہیں کس طرف ہے اور اس کے بدلے جو ہے وہ اس کے علاقے کے اندر وہ پوزیشن کیا ہے. تو یہ 2-4 حلقوں کو چھوڑ کر جہاں پر جو ہے وہ ان پاپولر نیریٹو کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلہ ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے الیکٹیبلز کا وہاں پر ہونا یہ بھی جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ بڑا اس میں جو ہے وہ کردار ہوگا. دوسرا تحریک انصاف کے لیے ایک سخت چیلنج میں سمجھتا ہوں کہ 17 جولائی کے انتخابات ضرور ہوں گے، کیونکہ ان کو اپوزیشن میں رہتے ہوئے جو انتخاب جیتے ہیں اگر وہ جیتے ہیں تو یہ واقعی کسی مارکے سے کم نہیں. جی صحیح ہے. رفیق صاحب جس طرح آپ نے رحمان عزیز صاحب کی بات سنی ضمنی انتخابات کو لے کر، تو آپ کے پاس تو ظاہر ہے آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ کو ایج ہے، تو پھر آپ پر پری پول دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. پھر دھاندلی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی آپ کہتے ہیں کہ جو پنجاب ہے وہ شیر کا گڑھ ہے، تو جب شیر کا گڑھ ہے تو پھر اس طرح کی جو دھاندلی کے الزامات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں ان کا کیا جواز بنتا ہے؟ دعا میں ایک بات کروں گا اس سے پہلے
میری گزارش ہوگی کہ آپ اپنی مینجمنٹ سے بات کریں کسی دن ایکسکلوسیولی سیاست میں انٹالرنس کے جو ہے نا ٹاپک پہ آپ ایکسکلوسیو آپ ایک پروگرام کریں، اور میں رحمان اظہر صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. یہ آگ سے آگ نہیں بجھائی جا سکتی، آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، کوئی بھی لگائے. ٹھیک ہے، اس بات کو چھوڑ دے. میرے ساتھ بھی 2-3 مثالیں ایسی ہو چکی ہیں. میں تو بڑا بیلنسڈ آدمی ہوں، پازیٹیو سوچ کوشش کرتا ہوں پازیٹیو رہے، مگر میں نے 2-3 مثالیں ایسی دیکھی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم پہ آوازیں کیوں کسی جا رہی ہیں. وہ بھی 3-1 سال کی بات ہے. ٹھیک ہے، چھوڑیں. آپ نے کوئی بیانات تو نہیں دیے تھے ایسے جن کا شاندانہ صاحبہ کہہ رہی تھی؟ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے پاس وقت ہے، 1 منٹ کی بات ہوگی صرف. جی. میں کوئی آپ سے 2-3 سال پہلے میں اپنے ایک بیٹے کے ساتھ گیا MM عالم روڈ پہ کچھ چیزیں خریدیں ہیں. تو وہاں پہ ہم گلوریا جینز میں چلے گئے. بیٹے نے کہا ابو کافی پی لیتے ہیں. وہاں پہ میرے دوست جاوید لطیف صاحب مل گئے، ان کو بھی ساتھ بلا لیا. ہم بیٹھ گئے، MNA تھے. ابھی ہم چائے کافی پی رہے تھے تو ساتھ 3-4 بچیاں کسی کالج کی بیٹھی ہوئی تھی. تو جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بچی وہاں سے گزری تو وہ کھڑی ہو گئی، کہتی ہے آپ کا ابھی پیٹ نہیں بھرا؟ کب تک یہ مال حرام کا کھائیں گے؟ ہم خاموش بیٹھے رہے، ہمارا نہ وہ لینا نہ کچھ دینا. تو بات یہ آ رہی ہے کہ بات رحمان اظہر صاحب نے جو کی ہے، میں ان سے ایگری کرتا ہوں. کوئی بھی لیڈر ہو، میری پارٹی کا ہو، کسی پارٹی کا ہو، جب وہ اپنے فالوورز کو ایسا امیج پیش کرے گا، جو نام لے کے پیش کرے گا، جو ان کے ڈریسز، اور اس طرح سے محمود اچکزئی صاحب کی طرح شال اوڑھ کے اور کنٹینر پہ چڑھ کے باتیں کریں گے، یا کوئی بھی لیڈر کرے گا وداؤٹ اینی مطلب ڈسٹنکشن، تو لوگ ایسے کرتے ہیں. اور صحیح کہا انہوں نے کہ پچھلے 4-5 سالوں سے یہ حالت ہو گئی ہے کہ ٹالرنس نہیں رہی. سوشل میڈیا دیکھ لیں. دوسرا واقعہ ہے، میں کوئی 1 مہینہ پہلے میں بچوں کے ساتھ لاہور گیا ہوا تھا. میرے بیٹے ادھر رہتے ہیں، تو وہ مجھے لے گئے فیز 7 میں میکڈونلڈ ہے. تو وہاں سے ہم کھا کے میں ذرا باہر آ گیا، کھلی جگہ ہوا لینے لگا، تو وہاں پہ کو 8-10-12 نوجوان لڑکے کھڑے تھے. اب دیکھیے سائیکولوجیکلی اتنا ایک امپیکٹ ہو گیا ہمارے ذہنوں پر کہ کیسی تربیت ہو رہی ہے. میں نے کہا یہ کوئی بندے مجھے پہچان نہ لے، میں پنجاب کا 4 سال گورنر رہا ہوں، سینیٹر رہا ہوں، اور یہ کہیں پکڑو اس کو، یہ PMLN کا بندہ ہے. تو میں یہ ایک اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. افسوسناک ہے. بالکل اس پر ایکسکلوسیو پروگرام کریں. باقی یہ ضمنی انتخاب کی بات، تو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آپ نے کہا جی آپ پر الزام ہے، ساتھ ہی دعا آپ نے کہہ دیا، تو پھر آپ کو دھاندلی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دونوں چیزیں جو ہے، یہ الزام ہے، ساتھ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے. تو اس کو سوال کو اگر درست کر لیں تو I'll be thankful to you. ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ میں انالیسس کرتا ہوں، میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں. سیاست میں مجھے 1979 سے میں نے بطور کونسلر سیاست شروع کی. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ سیاست ہے، یہ اسیسمنٹ ہوتی ہے اور الیکشن کے بعد پتہ چلتا ہے کیا ہوا. ٹھیک ہے جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 11 سیٹیں تو وہ ہیں جہاں پہ جو ہے نا انڈیپینڈنٹ لوگ کامیاب ہوئے تھے. اگینسٹ دیم PMLN واز کنٹیسٹنگ، پیپلز پارٹی واز کنٹیسٹنگ. ٹھیک ہے جی. وہ آزاد امیدوار جیتے. ان 11 میں اب PMLN از سپورٹنگ دیم اینڈ پیپلز پارٹی سپورٹنگ دیم. یہ کیلکولیشن کی گیم ہے. رزلٹ کیا ہوتا ہے میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. اسیسمنٹ ہے. وہ 11 سیٹیں تو وہ ہیں. اور پنجاب میں ہمارا، پنجاب پہ یہ نہیں کہتے کہ پنجاب شیر کا ہے اور پنجاب ہمارا ہے، یعنی کہ پنجاب میں ہماری پاپولیرٹی ہے اور پنجاب میں ہماری فوٹنگز ہیں. میں تو وہ کہہ رہی ہوں جو آپ کے نعرہ ہے انشاءاللہ کچھ سیٹ. جی. ہاں نہیں، نعرہ دیکھیں، نعرے لگانے والے کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا. میں بھی تو نون لیگ کا بندہ ہوں، میں نعرہ تو نہیں لگا رہا. لگانے والے کئی قسم کے ہوتے ہیں نا، مگر وہ ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ پنجاب جو ہے اس میں ہم پاپولر ہیں. میں تو بڑی سلجھی بات کر رہا ہوں. بالکل ایسے. اچھا، وہ نعرے وارے میں جاتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. نعرے شعرے ایسے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے جذبات کا اظہار کرنے کا پازیٹیو نیگیٹو طریقہ ہوتا ہے. تو کچھ سیٹیں وہ بھی ہیں. مجھے مطلب اندازہ ہے، assessment ہے. I never overestimate myself or my party, and I never underestimate PTI or any other opponent who is in the field. جو رزلٹ ہوگا آ جائے گا. دھاندلی کی جہاں تک بات ہے، اگر آج شور بچایا جا رہا ہے، یہ میری بات بڑی ذرا غور سے سنیے، ناظرین سے بھی گزارش ہے، ابھی الیکشن ہوا نہیں.
किसी धांधली की कोई शिकायत की, जिससे शिकायत करनी है उसको अपने हाथों से अपनी कंसेंट से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया और उन्होंने ममनुआ फंडिंग के केस सुने और कोई फैसला एक आध को पहले खिलाफ हुआ और उसके बाद अब वो भी बेईमान हो गए, वो भी गैर जानिबदार नहीं हैं, वो भी जानिबदार हैं। तो कहाँ से पाकिस्तान में चीज़ें लाएंगे जो इमरान खान साहब के सेटिस्फेक्शन और इत्मीनान के मुताबिक हो? हुकूमत इम्पोर्टेड हो गई, असम्बली जाली हो गई, ठीक है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार नहीं है, धांधली हुई नहीं कहते हैं, धांधली हो गई। और फिर आज इलेक्शन कैंपेन है, खुदा के लिए किस किस नामों से लीडरशिप को, छोटी बड़ी लीडरशिप को पुकारा जा रहा है। आप अपने फॉलोअर्स को, नौजवानों को जो हमारी कौम का सरमाया है, क्या मैसेज दे रहे हैं? मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज गेम को गेम समझिए। और इस सारी गेम में स्पोर्ट्समैन तो इमरान खान साहब है ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखे। कहाँ की धांधली, किसकी धांधली, कैसे हो गई धांधली? इलेक्शन कमीशन ने आज जवाब दे दिया कि वही पुरानी वोटर फहरिस्तें हैं। तो मेरी बस यही गुजारिश है कि खुदा के लिए हर जमात का बशमूल मेरे, हर दोस्त का, हर पॉलिटिकल वर्कर का ये फर्ज है कि अपनी जमात में बेटर सेंस प्रिवेल करें और इसके खिलाफ मुहिम चलाएं कि जाने दें, इससे कोई फायदा नहीं होगा, तबाह हो जाएगा, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता। बड़ी अच्छी बात की। मैं इसी के साथ ब्रेक, जी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेती हूँ जी। ब्रेक से वापस आएंगे। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या स्टांस है? सियासी मंजरनामा बदल सकता है, शेख रशीद साहब कह रहे हैं। मैं यही सवाल शानदाना गुलजार साहिबा के सामने रखूँगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शानदाना गुलजार साहिबा, ये अब जो ज़िमनी इंतखाबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है, शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि इन इंतखाबात के बाद सियासी मंजरनामा बदल जाएगा। धांधली के इल्ज़ामात की भी बात हो रही है कि नून लीग धांधली कर रही है। आप किस तरह से कह सकते हैं कि सियासी मंजरनामा बदल सकता है? आपको लगता है कि बाद में इन इंतखाबात में PTI जीत कर और अपनी हुकूमत बना सकती है? इस सेंस में कहा जा रहा है क्या? शुक्रिया मैम। 3 इम्पोर्टेंट इश्यूज आपने छेड़े आज के शो में और मैं एग्री करती हूँ रजवाना साहब से कि आप इसको एक एक्सक्लूसिव अपने चैनल की तरफ से 2 घंटे का प्रोग्राम करें, और लेकिन इसको पॉलिटिक्स तक आपने महदूद नहीं रखना। बिकॉज आपको एक आइडोना सर साहब बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए, वो मेरे साथ हम एक कमेटी में थे, हम पाक अफगान अफेयर्स पे काम कर रहे होते थे पिछले 3.5 साल से। जी मैं आपको ये बता दूं कि आपको लगता है कि, और ये दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, से बहुत बात हो सकती है पॉलिटिकल बदतमीजी या पॉलिटिकल इंटॉलरेंस से। आपकी पॉलिटिकल इंटॉलरेंस देखिए, नऊजुबिल्लाह, अल्लाह तो किसी पे नाज़िल नहीं करता, ये सोसाइटी से निकलती है। मैं आपको सिंध पुलिस की इतनी सारी वीडियोस भेज सकती हूँ जिसमें खातून को थाने में बगैर अरेस्ट किए उसको चपेड़े मारी जा रही होती हैं, प्री अरेस्ट, ताकि कुछ एडमिट करे, ताकि जी उसको हथकड़ी डाल के जेल में डाल दिया जाए, नंबर पूरे करने होते हैं ना। मैं आपको बॉर्डर का हाल बता सकती हूँ। हम खुद गए थे चमन बॉर्डर पे, हमने आंखों का हाल देखा, हम कुछ लोगों से मिले, और एक बुजुर्ग था 85 साल का था, उसने जो बात की हम सब के हाथ पैर ठंडे हो गए। हमारी हुकूमत थी, मैं तो किसी और पे ब्लेम नहीं डालती। उसने मुझे कहा कि जी आपके लोग बिजली की छड़ियाँ लेके खड़े होते हैं, और जो तोरखम बॉर्डर पे खवातीन के साथ होता है कि उनके बुरखे तरवा दिए जाते हैं, जो पर्दादार औरतें होती हैं, क्योंकि जी डर होता है कि टेररिस्ट ना हो, बॉम्ब ना हो। अगर आप माशरे में एक इंटॉलरेंस है खवातीन के लिए या मर्दों के लिए, ये सिर्फ सियासत से कन्फाइंड नहीं होती है। आपका वाहिद मुल्क है कि आप एक इनोसेंट आदमी को जेल भेज सकते हैं, चाहे किसकी हुकूमत हो, और वो बेचारा कसम खा के बाहर निकलेगा कि मैंने 10 लाख चुराए थे, चाहे उसने चुराए ना चुराए हो, उसको ऐसी उसकी लिटरॉल करते हैं। ये जिस इंटॉलरेंस की आप बात करिए, सोसाइटल इंटॉलरेंस है, ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। वरना क्या जरूरत थी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद एक कैंसर की औरत को जमीन पे पहले खींच को रात को भेजा, अगली सुबह 10 गुल्लू बट उसकी गाड़ी तोड़वाई, और वो कैंसर की पेशेंट है, और फिर वो उसी गर्मी में खुद वहां से ड्राइव करके आई। तो मैम, हजार मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ इस मुल्क में जो खवातीन या मर्दों के साथ भी बदतमीजी होती है। मेरे साथ, मेरा कल एक कोई ऑडियो क्लिप चला था इमरान रियाज साहब के अरेस्ट के खिलाफ, और तो नून वाले वर्कर्स ने मेरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मेरे आधे पाकिस्तान से निकाह पढ़वा दिया है, और निकाह तो फिर पोलाइट चीज है, उससे ज्यादा अफसोस किया। मैंने एक लीडर को नहीं देखा कि उसको कंडेम करे, बल्कि ऐसे इकबाल साहब ने ही कहा कि ये वो जो गंदा लफ्ज इस्तेमाल होता है PTI की यूथ के लिए, उन्होंने वो लफ्ज इस्तेमाल किया। तो मुझे बताएं, जब आपकी हाई लीडरशिप ऐसी बातें करेगी तो मेरा और रजवाना साहब और TV पे आते हैं, हम तो वक्त ही ज़ाया कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आपने इशू उठाया है, बट ये सोसाइटल इशू है, ये बहुत डीप इशू है, और इसको जड़ से उखाड़ना होगा, वरना ये परवेसिव हो जाएगा। बिल्कुल सही फरमाया रजवाना साहब ने भी। और सही बात। अच्छा, आप आते हैं आप इशू पे, जो आप इलेक्शन की बात करें, देखें जी जी, कल एक अननोन ट्वीट था, और मैंने उसको फिर ट्रेस किया, मैंने ग्रुप से पूछा, 47,000 वोटर्स लिस्ट हमने ठीक की है पंजाब में,
ahead of these elections. تو تب احسان کی الیکشن کمیشن پاکستان اور کہتی معذرت کے ساتھ شاندانہ صاحبہ، معذرت کے ساتھ میں ختم ہو گیا آج کے ایکسپرٹ سے اتنے ہی. تمام مہمانوں کا شکریہ. فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.